لاسٹ ٹائم جب میں نے کہانی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اس پر مجھے اچھا رسپانس ملا، تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کا بہت زیادہ دل سے شکریہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک اور کہانی سناؤں گا جو سیدھا جا کر آپ کے دل کو لگے گی۔ تو اگر تو آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سے کر لیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آج پہلی رات تھی، بستر پر پھول سجائے گئے تھے۔ نبیلہ اور کامران کی شادی ہوئی۔ شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی۔ نبیلہ بیڈ پر بیٹھی تھی، کیمرہ مین تصویر بنا رہا تھا۔ وہ کبھی بائیں طرف سر کر رہی، کبھی دائیں طرف۔ سب لوگ نئے تھے، ہر چہرہ اجنبی تھا۔ کامران پاس بیٹھا ہوا تھا۔ سب محلے والے دلہن کو دیکھنے آئے ہوئے تھے۔ نبیلہ نیچے نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ وہ بہت تھک چکی تھی، بھوک سے برا حال تھا۔ سب چلے گئے، دروازہ بند ہوا۔ کامران نبیلہ کے پاس بیٹھا۔ آپ ایسا کریں، چینج کر لیں، تھک گئی ہوں گی۔ نبیلہ نے ڈریس چینج کیا۔ بھوک سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، لیکن کیا کر سکتی تھی؟ کامران کو اس کی تھکن سے کیا واسطہ تھا؟ وہ محبت بھری باتیں کرنا چاہتا تھا۔ نبیلہ کو اپنی مردانگی کا روب ڈالتے ہوئے بولا، دیکھو مجھے یہ تماشے اچھے نہیں لگتے، میری باتیں کان کھول کر سن لو۔ میں بار بار یہ باتیں نہیں بولوں گا۔ گھر کے سارے کام تمہارے ذمے ہیں، کھانا پکانے سے لے کر صفائی تک۔ سن رہی ہو نا؟ نبیلہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ نبیلہ سوچ رہی تھی کوئی گفٹ دے گا، کوئی محبت بھری باتیں کرے گا، لیکن اسے نبیلہ سے کام کروانے کی فکر تھی۔ شادی کے دن گزر گئے، ہاتھ میں جھاڑو اور مقدر میں کچن لکھ دیا۔ نبیلہ کی جٹھانی ان کی رشتہ دار تھی، لیکن یہ غیروں سے بیاہ کر گئی تھی۔ نبیلہ کھانا بنانا، کپڑے دھونا، صاف صفائی کرنا سب کام کرتی تھی۔ جب تھک کر ٹوٹ جاتی تو رات کو شوہر کے نخرے اٹھاتی۔ کامران بہت روٹھے ہوئے لہجے میں بات کرتا تھا نبیلہ سے۔ رات ڈنر ہوا، اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نبیلہ کامران کے پاس بیٹھ گئی۔ کامران، شادی کو 3 مہینے گزر چکے ہیں اور آپ مجھے کہیں گھمانے نہیں لے کر گئے۔ کامران حیرت سے دیکھ رہا تھا نبیلہ کی طرف۔ گھمانے مطلب؟ کہاں جانا ہے تم نے؟ اس نے اتنے روکھے لہجے میں پوچھا کہ نبیلہ سہم سی گئی۔ آپ کیوں اتنے غصے سے بات کرتے ہیں مجھ سے؟ کامران ٹی وی دیکھتے ہوئے بولا، جاؤ کپڑے استری کرو، میرے دماغ نہ خراب کرو یار، سارا دن کا تھکا ہوا ہوں میں۔ نبیلہ پیروں کی طرف بیٹھ گئی۔ اچھا چلے آپ لیٹ جائیں، میں آپ کو دبا دیتی ہوں۔ کامران لیٹ گیا اور نبیلہ اسے دبانے لگی۔ کامران سو گیا تھا۔ وہ کامران کے پیروں کو اپنی گود میں رکھ کر سوچ رہی تھی، کامران، میں نے شادی سے پہلے بہت دکھ دیکھے ہیں۔ مجھے محبت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ کیوں میری آنکھوں سے میرا درد سمجھ نہیں پاتے؟ اصل میں نبیلہ کی ماں نہیں تھی، سوتیلی ماں کے ساتھ جوان ہوئی تھی، اور سوتیلی ماں کیا سلوک کرتی ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبیلہ نے بہت درد سہا تھا سوتیلی ماں کے ہاتھوں۔ یہاں ایک ظلم یہ بھی تو کیا گیا تھا، نبیلہ 20 سال کی تھی اور کامران 36 سال کا تھا۔ جیسے نبیلہ سے جان چھڑوانی تھی ان لوگوں نے۔ وہ قدموں کے ساتھ لپٹی ہوئی اپنے ہم سفر سے احساس کی بھیک مانگ رہی تھی۔ صبح وہ فجر کی نماز سے پہلے ہی جاگ جاتی، ناشتہ بنانا اس کے ذمہ تھا۔ وہ اپنا درد کسی پہ بھی عیاں نہ ہونے دیتی، وہ بس اپنے گھر میں آباد ہونا چاہتی تھی۔ کامران کا ساتھ چاہیے تھا بس اسے۔ اکثر کبھی تھکن کی وجہ سے برتن نہ دھو پاتی، جھاڑو نہ ٹائم پر لگا پاتی تو ساس اسے لاکھوں باتیں سناتی۔ وہ اپنے لبوں کو سیکھ کر ہر طعنہ برداشت کر جاتی تھی۔ کامران، مجھے ہر مہینے 5000 دے دیا کرے نا۔ کامران نے زہر آلود نگاہوں سے دیکھا۔ خیر ہے نا، 5000 کیوں چاہیے تم کو؟ نبیلہ نے بڑے پیار سے جواب دیا۔ کامران، میں عورت ہوں نا، میری ضروریات ہوتی ہیں۔ پیسے پاس ہوں تو کبھی بازار جاؤں تو اپنے لیے کچھ ضروری چیزیں خرید دیا کروں۔ اب میں آپ کے بھائی سے تو یہ سب باتیں کہہ نہیں سکتی۔ کامران کو نہ جانے کیوں ایک چڑ سی تھی نبیلہ سے۔ دیکھو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تمہیں الگ سے دوں، جو چاہیے ہو امی سے کہہ دیا کرو نا، وہ لا دیا کریں گی۔ الگ سے خرچہ چاہیے اس کو، پاگل عورت۔ وہ کامران کے پاس بیٹھ گئی۔ کامران، آپ نہ دیں مجھے کچھ، میں آپ کے ساتھ خوش ہوں، بس مجھ سے پیار سے بات کر لیا کرے نا، مجھے پیار سے آواز دے دیا کرے نا، میرا نام پیار سے پکارا کریں۔ قسم خدا کی میں سب کچھ بھول جایا کروں گی، دن بھر کی تھکن، وہ پرانے درد، سب کچھ، بس آپ مجھے محبت سے پکارا کریں۔ کامران نے وقتی طور پر مسکرا کر کہا،
تو پیار سے ہی تو رہتا ہوں تمہارے ساتھ، نبیلہ ناز اٹھانے والے لہجے میں بولی۔ کامران آپ نہیں نہ کرتے پیار سے بات، آپ بس غصہ ہی تو دکھاتے ہیں۔ کامران یہ دیکھیں میری برتھ ڈے تھی، میں نے اپنے ہاتھ پر مہندی سے آپ کا نام لکھا ہے۔ کامران جیسے بیزار سا ہو رہا تھا اس کی باتوں سے۔ نبیلہ پیار سے باتیں کر رہی تھی لیکن کامران دل ہی دل میں بول رہا تھا، کیا پاگل پلے پڑ گئی ہے میرے، اس کو کیا کہوں میں۔ نہ جانے کیوں بے رخی کرتا تھا وہ۔ انہوں نے نیا گھر بنانا تھا، گاؤں کے لوگ تھے، تو کامران نے نبیلہ سے کہا، آج رات اینٹیں آ جائیں گی تو تم ہماری ہیلپ کرنا، اینٹیں گھر میں پھینکنی ہے۔ نبیلہ نے دن بھر گھر کے کام کیے، پھر رات کو وہ اینٹیں اٹھا کر گھر میں پھینکنے لگی۔ رات کے 3 بج چکے تھے، کام ختم ہوا، اس کا جسم درد اور تھکن سے بے جان سا ہو رہا تھا۔ کامران لیٹ گیا، نبیلہ پاس گئی۔ کامران پلیز میرا سر دبا دینا، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ کامران نے کروٹ بدلی اور کہا، جاؤ یار پیناڈول کھا لو، مجھ سے دبایا نہیں جاتا۔ وہ بستر پر لیٹ گئی، نہ جانے کیوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ رو رہی تھی، اس کو بہت درد ہو رہا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر سانس روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کامران پاس سویا ہوا تھا، وہ درد سے سو نہ سکی۔ اس کہانی کا اگلا پارٹ میں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں شیئر کروں گا، اگر آپ لوگوں نے کہا تو۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتا ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔